أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال، اور جب کہا، موسیٰ نے لفتاه اپنے جوان سے. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جوان ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کا نام یوشع ہے، یوشع بن نون علیہ السلام. اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان سے، لا ابرح، میں نہ ٹلوں گا، یعنی میں برابر چلتا رہوں گا، نہیں رکوں گا، یہ مطلب لا ابرح، میں نہ رکوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. بحرین کہتے ہیں بحر سمندر، بحرین دو سمندر، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ مجمع، جس کو ہندی میں یا اردو میں سنگم کہتے ہیں. یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. او امضیا، یا پھر میں چلتا رہوں گا، حقوبہ لمبی مدت، یعنی میں جب تک میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، یا وہ جب تک وہ جگہ نہیں آتی میں، یا پھر چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ وہ جگہ میں نہ پہنچ جاؤں. او امضی حقوبہ، یا میں چلتا رہوں گا لمبی مدت. اچھا، یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. تو اس کی تفسیر حدیث کے اندر آئی ہے، جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے. تو نیچے وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس پس منظر کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر وہ پورا قصہ آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنو اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے. موسیٰ نے جواب دیا، میں. اللہ نے موسیٰ پر عتاب فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے علم کو اس کی طرف نہیں لوٹایا. چنانچہ اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن یہ جو علم رکھتا ہے ایک مخصوص علم کے ایک مخصوص شعبے میں ہے، یعنی مجموعی علم کے اندر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو جس میں وہ ممتاز ہیں، اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے ایک مخصوص علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھا. تو فرمایا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. موسیٰ نے پوچھا، اے رب، اس تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ فرمایا، ایک مچھلی لو اور اسے ایک زنبیل میں رکھ لو، جہاں پر تم سے وہ گم ہو جائے بس وہ وہیں پر ہے. یعنی ایک مچھلی، پکی ہوئی مچھلی، یعنی جو مچھلی جو یعنی زندہ نہیں ہے، اس کو اپنے ساتھ زنبیل میں رکھ لو، جہاں پر تم سے وہ گم ہو جائے بس وہ وہیں پر ہے، یعنی اس سے ملاقات خضر علیہ السلام سے اسی جگہ پر ہو. موسیٰ نے ایک مچھلی لی اور اس کو ایک زنبیل میں رکھ لیا اور اپنے ساتھ یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب چٹان کے پاس پہنچے تو دونوں کو نیند آئی اور وہ دونوں سونے لگے. اسی عرصے میں مچھلی زنبیل سے نکلی اور سمندر میں جا گری، یعنی مچھلی زندہ ہو کر زنبیل میں سے نکلی، کود کر سمندر میں چلی گئی، اور اس نے بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں راستہ بنا لیا، اور اللہ نے اس جگہ پانی کا چلنا روک لیا اور وہاں ایک سوراخ بن گیا. جب بیدار ہوئے تو ان کے رفیق سفر بھول گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے واقعے کی اطلاع نہ دی. یعنی یوشع علیہ السلام نے یہ دیکھا تھا کہ مچھلی کس طریقے سے نکل کے سمندر میں چلی گئی. یوشع علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا. اب جب بیدار ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور پھر دوبارہ چل پڑے، تو یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا، یعنی بھول گئے بتانا، واقعے کو بتانا بھول گئے کہ مچھلی کس طریقے سے زنبیل میں سے نکل کے سمندر میں کود گئی، یہ واقعہ بتانا بھول گئے. جب بیدار ہوئے تو ان کے رفیق سفر بھول گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے واقعے کی اطلاع نہ دی. اس کے بعد پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے.
اور پھر باقی دن اور رات کا انہوں نے سفر کیا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا ہمیں ہمارا کھانا دو، بس ہم ہمارے اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ تب اس جوان نے کہا کہ جب ہم لوگ چٹان کے پاس تھے تب میں مچھلی کو بھول گیا اور مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا وہی تو جگہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بتایا تھا کہ جس جگہ پر وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے گی تو وہی جگہ پہ حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ تو موسیٰ نے کہا وہی تو جگہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے، یعنی جہاں جس راستے سے چل کر آئے تھے اپنے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے پھر واپس اسی جگہ پر چلے، یہاں تک کہ چٹان تک پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے ایک آدمی کو پایا جو ایک چادر اوڑے بیٹھے تھے۔ موسیٰ نے انہیں سلام کیا۔ خضر نے کہا یہاں پر کہاں سلام ہے؟ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے پوچھا بنو اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں۔ پھر دونوں کا سفر شروع ہوا جس کی تفصیل قرآن مجید کی ان آیتوں میں آئی ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئی حدیث، اس کی روشنی میں آپ کو یہ آگے کی آیتیں یا آگے جو آیتوں میں قصہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ پر اس کی مقدمے کی حدیث میں جو آیا ہے پس منظر، اس کی روشنی میں آپ کو وہ آیتیں وہ قصہ سمجھ میں آتا جائے گا۔ لیکن یہاں پر قبل اس کے کہ ہم آیتوں کو پڑھیں، ایک مسئلہ ہے کہ سب سے یا ایک یا دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ خضر علیہ السلام حق کون ہے؟ کیا وہ فرشتہ ہیں یا وہ نبی ہیں یا کوئی ایک ولی ہیں وغیرہ؟ اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ جو مناسب بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور اللہ نے انہیں ایک مخصوص علم عطا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ خضر علیہ السلام وہ زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، اور وہ آج بھی جو ہے نا دنیا میں ادھر ادھر سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ قول بعض اہل علم سے منقول ہے، جیسے نووی ہیں اور اسی طرح ابن الصلاح ہیں اور بعض دیگر اہل علم نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور صوفیہ کی کتابوں میں عام طور سے یہ ملتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اس حوالے سے جو بھی باتیں ہیں، جو بھی روایتیں ہیں وہ غیر مستند ہیں، ضعیف اور بے بنیاد ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسی قوی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف انبیاء کرام پر موت آئی، اسی طرح ان پر بھی آئی۔ اب ان کے اس کے کئی دلائل ہیں جس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات تک کہیں پر ذکر نہیں آیا۔ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ ضرور اللہ کے نبی کے پاس آ کر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے جائز نہ ہوتا مگر یہ کہ وہ میری اتباع کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ تو اسی طریقے سے خضر علیہ السلام کا بھی معاملہ ہوتا، لیکن ایسا کہیں سے نہیں آیا۔ اگر وہ زندہ ہوتے اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ضرور وہ آتے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یوں آتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا آج کی اس رات کے بعد سے 100 سال کے بعد، آج اس دنیا میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہوگا، زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خضر بھی اس میں اگر فرض کریں اس وقت خضر ہوتے بھی تو جو ہے نا وہ 100 سال کے بعد باقی نہ رہتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے 100 سال کے بعد آج جو سور ہوئے زمین پر جو بھی موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے تجھ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی عطا نہیں کی، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ والی زندگی عطا نہیں کی، اگر تو مرتا ہے تو کیا وہ زندہ رہنے والے ہیں؟
تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہمیشگی اور دوام عطا نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ تیسرا ایک مسئلہ ہے کہ صوفیہ کی کتابوں میں یہ خضر علیہ السلام کے قصے کہانیاں بہت آتی ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے صوفیہ کو خضر علیہ السلام مل جاتے ہیں۔ ہاں، ان سے ملاقات ان کی ہمیشہ ہوا کرتی۔ تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، دھوکہ اور فریب ہے۔ نہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، نہ وہ جو ہے نا ادھر ادھر لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب جو صوفی یہ بتاتا ہے کہ میں نے خضر سے ملاقات کی، تو اب دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے، نمبر ایک یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شیطان نے اسے دھوکہ دیا، شیطان نے اسے دھوکہ دیا اور آ کر اس نے اس سے ملاقات کہیں پر کی اور کہنے لگا میں خضر ہوں، اور اس نے اس کی تصدیق کر دی۔ تو یہ دوست یا تو وہ خود جھوٹا ہے یا شیطان نے اس کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیا۔ اچھا، اسی سے جب یہ کوئی آ کر صوفی سے کہتا ہے کہ میں خضر ہوں، تو کیسے اس کو پتا چل گیا کہ یہ خضر ہے؟ کیسے پتا چل گیا بھائی؟ کیا اس نے خضر کو پہلے دیکھا ہوا تھا؟ یا خضر کی شکل و صورت حلیہ ان کا پتا ہے اس کو؟ کیسے پتا چل گیا کہ وہ خضر سے ملاقات کیا؟ تو غرض یہ ہے کہ یہ صوفیہ جو ہے یہ خضر کے نام پر جو عجیب و غریب قصے کہانیاں بتاتے ہیں، یہ ساری خرافات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ اپنے جوان سے، لا ابرح، میں نہ رکوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، او امضی حقبہ، یا پھر میں چلتا ہی رہوں گا لمبی مدت۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، ان دونوں کے سنگم کی جگہ، ان دونوں کے سنگم پر، یعنی بینہما، ان دونوں سے مراد ان دونوں سمندر، مجمع البحرین، تو بحرین کو یہاں پہ بینہما، ہما کی ضمیر سے بتایا گیا کہ ان دونوں سمندروں کے درمیان ملنے کی جگہ پر وہ پہنچے، یعنی مجمع البحرین وہ پہنچے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، پس جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں کے درمیان کے ملنے کی جگہ، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، حوت سے مراد بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ، بس اس نے بنا لیا اپنا راستہ، فاتخذ، اس نے بنا لیا اپنا راستہ، یعنی مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ، البحری، سمندر میں، سربا، سرنگ بنا کر، یعنی مچھلی زندہ ہوئی اللہ کی قدرت سے، یعنی ایک معجزہ تھا اور اللہ کی قدرت تھی، وہ مچھلی زنبیل میں زندہ ہو کر زنبیل میں سے نکلی، اور سامنے ہی سمندر تھا، اس نے جہاں پر پہاڑ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے چٹان پہ، قریب میں سمندر تھا، اس نے اس میں اٹھ کے زور سے جو ہے نا چھلانگ ماری اور سمندر کے اندر سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، یعنی جس طریقے سے وہ سوراخ بن گیا اس جگہ پر، جیسے کہ حدیث میں آیا جہاں پر اس نے سرنگ ماری تو وہاں پہ سمندر میں ایک سوراخ کی طرح بن گیا اور وہاں پر وہ چلی گئی، فی البحر سرابا، اور یہ عجیب و غریب واقعہ تھا۔ فلما جاوزا، اور جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا یا جیسا کہ قصے کے جو آ رہا ہے آگے اس سے پتہ چلے گا کہ یوشع علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا اس منظر کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے چلے، جاوزا، جاوزا یجاوزو، مجاوزتن کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کرنا، آگے چلنا، کراس کرنا، اس طرح۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ آگے چلے، قال لفتاہ، کہا اس نے اپنے جوان سے، آتینا غداءنا، لے آ ہمارے پاس ہمارا کھانا، آتینا، لے آ ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا کھانا، لقد لقینا، البتہ تحقیق، لقینا، ہم نے پائی ہے یا ہم نے اٹھائی ہے، من سفرینا، ہمارے اس سفر سے، ہم من سفرینا ھذا، ہمارے اس سفر سے، نصبا، تھکاوٹ، نصبا، تھکاوٹ، قال، کہا، یعنی یوشع علیہ السلام نے کہا، ارأیت، کیا تو نے دیکھا، اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی، اوا یا اوی، پناہ لینا، اسی سے مأوا ہے، پناہ لینے کی جگہ، قال، کہا، ارأیت، کیا تو نے دیکھا، اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی،
इला सखरती, चट्टान की तरफ। सखरा चट्टान को कहते हैं, बड़े पत्थर को या चट्टान को। फ़इन्नी नसीतुल हूत, बस बेशक मैं भूल गया था मछली को। नसीतुल हूत, मैं भूल गया था मछली को। वमा अंसानी हूँ, और नहीं भुलाई मुझे वो बात। वमा अंसानी, और नहीं भुलाई मुझको वो बात। इल्ला शैतान, मगर शैतान ने। अन अज़कुरहु, कि मैं ज़िक्र करूँ उसको, यानी उसका, उस वाक़ये का, मछली के उस अजीबो-गरीब वाक़ये का तज़किरा करना मैं भूल गया, और शैतान ने मेरे ज़हन से वो बात निकाल दी, मुझे भुला दिया, इसके लिए मैं आपके सामने वो बात बयान नहीं कर सका। वमा अंसानी हूँ, और नहीं भुलाई मुझे वो बात, इल्ला शैतान, मगर शैतान ने। अन अज़कुरहु, भुलाया उसने कि मैं ज़िक्र करूँ उसका। वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा, और उसने बना लिया अपना रास्ता समंदर में, अजबन, अजीब तरीके से। काला, कहा, यानी मूसा ने, ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे, यानी यही वो जगह है जिसको हम ढूंढते हुए निकले थे, कि जहां पर मछली गुम हो जाए, वही जगह पर हमारी मुलाकात होने वाली है खज़िर अलैहिस्सलाम से। काला, कहा, ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, वही है जिसको हम तलाश करते थे। फर्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, बस दोनों पलट पड़े। फर्तद्दा, बस वो दोनों पलट पड़े, बस वो दोनों पलट पड़े, अला आसारिहिमा, अपने कदमों के निशानात पर। आसार, असर की जमा है। असर कहते हैं निशान को, यानी कदम के निशान जो पड़ता है वो असर है, तो आसार उसकी जमा है। यानी बस वो दोनों वापस पलटे, अला आसारिहिमा, अपने कदमों के निशानात पर, क़ससा, चलते हुए, यानी पहले जिस रास्ते से आए थे वहीं पे कदम पर देखते हुए, अपने पुराने कदमों के निशानात को देखते हुए चलने लगे वापस। क़ससा का मतलब चलते हुए, किसी चीज़ का कि पीछे चलना, उसको कहते हैं क़ससा। फ़वजदा, बस उन दोनों ने पाया, अब्दन, एक बंदा, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से। जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें खज़िर अलैहिस्सलाम से उनको से मुलाकात हुई, उन्होंने उनको पाया। बस उन दोनों ने पाया, अब्दन, एक बंदा, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने दी थी उसको रहमत हमारे पास से। तो अल्लाह ने हमारी तरफ से रहमत दी थी, तो इससे भी बज़ाहिर ये पता चल सकता है कि वो अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक मखसूस इल्म अता फरमाया था, जो उनको हासिल था और मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल नहीं था। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने सिखाया था उसको, मिन लदुन्ना, हमारे पास से, इल्मन, एक इल्म, यानी एक मखसूस इल्म अता फरमाया था हमारे पास से। अब इसको जो है इल्म लदुन्नी कहा जाता है, कि ये अल्लाह की तरफ से खुसूसी इल्म अल्लाह ने उनको अता फरमाया। अच्छा, अब यहाँ पर भी जो है, ये जो सूफियाँ हैं, ये मुख्तलिफ गुमराहियों में खुद फंसे रहते हैं, और भोली भोल बसरी आवाम को भी गुमराह करते हैं। तो इनका दावा होता है कि उनके पास इल्म लदुन्नी है, जिस तरीके से खज़िर अलैहिस्सलाम के पास इल्म लदुन्नी था। और इसकी वजह से उन्होंने ऐसे काम, लड़के का कत्ल किया वगैरह, और ये शरीयत के बज़ाहिर मुखालिफ काम थे, लेकिन इल्म लदुन्नी उनके पास था, तो उन्होंने वो काम अंजाम दिए, अगरचे कि वो बज़ाहिर शरीयत के मुखालिफ थे। और ये कहकर फिर ये दावा करते हैं कि वो भी जो है ना, ये सूफी लोग शरीयत के मुखालिफ बहुत सारे अमाल करते हैं, और फिर ये दावा करते हैं कि उनके पास इल्म लदुन्नी है, जिस तरह खज़िर अलैहिस्सलाम के पास था। तो ये सरासर खुली हुई गुमराही है, और ये शैतान का धोखा है। क्योंकि हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह के हुक्म से किया था जो भी किया था। और ये सूफिया जो इस किस्म के दावे करते हैं, ये ऐसी कोई यहाँ पर बात नहीं है। अब नबूवत खत्म हो चुकी है, वही का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब ये कहना कि हमें कोई खास इल्म अल्लाह ने अता किया है, हम उसके ज़रिए से शरीयत के मुखालिफ काम, और बल्कि दज्जाली वाला काम है, ये दज्जाल वाला काम है। अब शरीयत के मुखालिफ कोई काम किसी भी सूरत में काबिल कबूल या दुरुस्त नहीं कहला सकता। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने सिखाया था उसे अपने पास से इल्म। क़ाल लहू मूसा, कहा उससे मूसा ने, हल अत्तबिउका, क्या मैं तेरी इत्तिबा करूं, अला अन तुअल्लिमनी,
اس پر کہ تو سکھائے مجھے، علی ان تعلمنی، علم یعلم تعلیما، تعلیم دینا سکھانا، کیا میں تیرے ساتھ چلوں، یعنی اتبعو کا مطلب تیری اتباع کروں، یعنی تیرے ساتھ چلوں، هل اتبعو اجازت چاہیے، کیا میں تیرے ساتھ چلوں، علی ان تعلمنی، اس بات پر کہ تو مجھے سکھائے، مما علمت رشدا، اس میں سے جو تجھے سکھایا گیا ہے، رشدا ہدایت میں سے، قال، اس نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو ہرگز استطاعت نہیں رکھے گا، معی میرے ساتھ، صبرن صبر کی، یعنی تو میرے ساتھ چلے گا تو میں ایسے کام کروں گا کہ جہاں پر تیرا صبر جواب دے جائے گا تو صبر نہیں کر پائے گا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تو کیسے صبر کر سکتا ہے، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس چیز پر جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا ہے خبر رکھنے میں، یعنی جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے، جس چیز کی تجھے خبر نہیں ہے، تو وہاں پہ تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے، یعنی دوسرے معنی میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے عذر بیان کیا کہ واقعی میں تیرے پاس جس چیز کا علم نہیں ہے، یقیناً اگر تو صبر نہ کرے وہاں پر جو ہے تو صبر کا دامن چھوڑ دے تو معذور ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تو کیسے صبر کر سکتا ہے، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس پر جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا ہے خبر رکھنے میں، قال، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی، ان قریب تو پائے گا مجھے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، صابرن، صبر کرنے والا، یعنی انہوں نے ان کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا، ولا اعصی لک امرا، اور میں نہ کروں گا نافرمانی تیری کسی امر میں، یعنی ولا اعصی، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا، لکا تیری، امرن، کسی امر میں، کسی بات میں، قال، کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، بس اگر تو نے اتباع کی میری، بس اگر تو پیچھے چلے میرے ساتھ چلے، قال، کہا، یعنی خضر نے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، بس اگر تو نے اتباع کی میری، فَلَا تَسْأَلْنِی، تو نہ پوچھ مجھ سے، بس تو نہ سوال کر مجھ سے، عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں، حتی، یہاں تک کہ، احدث، یہاں تک کہ میں خود بیان کر دوں، لکا، تجھ سے، منہ، اس سے متعلق، ذکرہ، کوئی تذکرہ، یعنی کوئی بھی میں کام کروں تو اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، یہاں تک کہ میں خود ہی تجھے آگے چل کر جب بتاؤں گا میں خود بتاؤں گا، تو مجھ سے سوال نہ کرے گا، یہ انہوں نے شرط لگائی، قال، کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، بس اگر تو نے میری اتباع کی، فَلَا تَسْأَلْنِی، تو مجھ سے سوال نہ کر، عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں، حتی، یہاں تک کہ، احدث، میں خود بیان کروں، احدث، احدث یحدث، یعنی نئے سرے سے بیان کرنا، یعنی گویا کہ سوال کے بغیر وہ خود بتائیں گے، تو حتی احدث، یہاں تک کہ میں خود بیان کروں، لکا، تجھ سے، منہ، اس چیز کے بارے میں، ذکرہ، کوئی تذکرہ، تو اس بات پر اتفاق ہو گیا، فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، رکیبا، وہ دونوں سوار ہوئے، اس سفینتی، کشتی میں، اب اس کے بعد وہ ایک کشتی میں سوار، خرقہا، تو سوراخ کر ڈالا اس میں، خرقہا، اس میں سوراخ کر ڈالا، یعنی ایسے سوراخ کیا کہ جس سے کشتی نہ ڈوبے، دیکھ کر انہوں نے چپکے سے ایک سوراخ کر دیا، خرقہا، سوراخ کر ڈالا اس میں، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان کو یہ بات بہت بری لگی، انہوں نے تعجب کیا کہ بھئی ان لوگوں کی، یہ مسکین لوگ ہیں، ان کی جو ہے نا کشتی میں اس نے ان کو خراب کر دیا کشتی کو، قال، اس نے کہا، اخرقتہا، کیا تو نے اسے سوراخ کر ڈالا اس میں، لتغرق اہلہا، تاکہ تو غرق کر دے اس کے سواروں کو، اس کے اہل کو، یعنی کشتی والوں کو، یعنی کشتی کے سواروں کو تو ڈبو دے، یعنی ان سے صبر نہیں ہوا، اور وہ بات بھول گئے جو انہوں نے خضر علیہ السلام نے ان سے شرط لگائی تھی، وہ بھول گئے، اور فوراً انہوں نے کہا یہ تو نے کیسا کام کر دیا، قال، اخرقتہا، کیا تو نے سوراخ کر ڈالا اس میں، لتغرق اہلہا، تاکہ تو ڈبو دے اس کے سواروں کو، لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق تو لایا ہے بڑی بری چیز یا خطرناک چیز، یعنی تو نے کیا ہے بڑا خطرناک کام، یعنی تو نے بڑا خطرناک کام انجام دیا ہے، یہ کیا کام تو نے کر دیا، لقد جئت شیئا امرا، البتہ یقیناً تو نے کیا ہے ایک کام خطرناک، قال، کہا، تو خضر نے جواب دیا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا،
انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو ہرگز استطاعت نہیں رکھے گا میرے ساتھ صبر کی۔ قال، موسیٰ کو اب یاد آئی بات، تو انہوں نے کہا، موسیٰ نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، تو میرا مواخذہ نہ کر۔ مواخذہ کرنے کا مطلب یعنی میری پکڑ نہ کر، لا تؤاخذنی میرا مواخذہ نہ کر، بما نسیت اس پر جو میں بھول گیا ہوں، یعنی میں بھول گیا تھا، اس پر میری بھول چوک سے میں نے سوال کیا، میرا اس پر مواخذہ نہ کر، گرفت نہ کر۔ قال لا تؤاخذنی، کہا تو مواخذہ نہ کر میرا، بما نسیت اس بات پر جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور تو نہ ڈال مجھ پر، ترہق ولا ترہقنی، ارہق یرہق مشکل میں ڈالنا، ولا ترہقنی اور تو نہ ڈال مجھ پر، من امری میرے کام میں، عسرا مشکل، اور ولا ترہقنی عسرا یعنی تو مجھے نہ ڈال مشکل میں، من امری میرے کام میں۔ فانطلقا یعنی انہوں نے ان سے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا، فانطلقا پھر وہ دونوں چلے، تو خضر علیہ السلام نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا اور آگے چلے۔ فانطلقا پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما یہاں تک کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی یا ان دونوں نے ملاقات کی، غلامن ایک لڑکے سے، چلتے چلتے جا رہے تھے، ایک لڑکے سے ملاقات، فقتل بس اس نے قتل کر دیا اس کو، یعنی خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو لیا اور اسے قتل کر دیا۔ قالا یہ جو منظر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہ بات بھول گئے، شرط بھول گئے، کام ایسا تھا جیسا کہ خضر نے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا میرے ساتھ، تو کہا اقتلت نفسا زکیہ، کہا کیا تو نے قتل کیا ہے نفسا زکیہ ایک پاکیزہ جان کو، ایک یعنی پاکیزہ سے مراد بے قصور معصوم جان کو، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، یعنی بغیر کسی نفس کے، یعنی اس نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، کسی نفس کا اس نے خون نہیں کیا تھا کہ تو نے اس کو قصاص کے طور پر قتل کیا ہو، ایسی بھی بات نہیں ہے، بغیر قصاص کے، یعنی قصاص والا معاملہ نہیں تھا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، تو یہ مطلب ہے بغیر نفس یعنی بغیر نفس کے، یعنی بغیر کسی اس کے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو۔ کہا اقتلتا کیا تو نے قتل کر ڈالا نفسن زکیہ ایک پاکیزہ نفس کا، زکیہ کہتے ہیں پاکیزہ، زا سے ہے یہ، را زا جسے آتا ہے زکیہ، ایک پاکیزہ نفس کا یعنی بے قصور، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، لقد جئت شیئا نکرا البتہ یقیناً تو نے کیا ہے ایک انتہائی ناپسندیدہ کام، نکرن کہتے ہیں منکر، یعنی منکر کام، ناپسندیدہ کام، حرام کام۔ قالا کہا علم اقول لکا کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھ سے، انک لن تستطیع معی صبرا کہ بے شک تو استطاعت نہ رکھ سکے گا میرے ساتھ صبر کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ بات یاد آ گئی جو بھول گئے تھے۔ قالا کہا ان سألتک عن شیء بعدها اگر میں پوچھوں تجھ سے کسی چیز کے بارے میں، بعدها اس کے بعد، یعنی اس کے بعد اگر پھر میں کوئی چیز پہ تجھ سے سوال کروں، فلا تصاحبنی تو تو ساتھ نہ رکھنا مجھے، یعنی خلاص اگر یہ میں 2 مرتبہ میں نے چانس دیا، ابھی 1 مرتبہ چانس دے دے، اگر پھر تیسری مرتبہ مجھ سے ایسی غلطی ہوئی تو پھر تو مجھے ساتھ میں نہ رکھ۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها کہا اگر میں پوچھوں تجھ سے کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی تو تو مجھے ساتھ نہ رکھنا مجھے، تصاحبنی صاحب یصاحب مصاحبتا یعنی صحبت میں رکھنا، ساتھ میں رکھنا، فلا تصاحبنی تو ساتھ نہ رکھنا مجھے، قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً تو پہنچ چکا ہے میرے پاس سے عذر کو، یعنی تو معذور ہے، مجھ سے بار بار جو ہے بھول چک ہو رہی ہے، اب تو معذور ہے، اگر تیسری دفعہ پھر میں اس طرح بھول چک سے کوئی سوال کروں تو اس کے بعد تو مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ فانطلقا پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے اہل قریہ ایک قریے والوں کے پاس، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا، استطعما طعام سے ہے، استطعما کا مطلب کھانا مانگنا، طعام مانگنا، جیسے استغفر مغفرت مانگنا، سمجھے؟ تو استطعما ان دونوں نے کھانا طلب کیا، اہلہا وہاں کے رہنے والوں سے، بستی والوں سے، فابو تو انہوں نے انکار کیا، ابو ابا یا ابا انکار کرنا، فابو تو انہوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما کہ وہ ضیافت کرے ان دونوں کی، یعنی ان کی ضیافت سے، میزبانی سے انکار کیا، یعنی ان کو کھانا دینے سے، ان کی میزبانی کرنے سے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا، فابو بس انہوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما کہ وہ ضیافت کرے ان کی، ان دونوں کی، فوجد فیہا جدارا بس ان دونوں نے پائی
फीहा उसमें यानी उस बस्ती में जिदारन एक जिदार, एक यानी एक दीवार, जिदार दीवार, देखिए उर्दू में कहते हैं दीवार, ये भी जिदार से मिलती जुलती है। दीवार यानी जीम की जगह पे दाल आ गया। बस उन दोनों ने पाया फीहा वहां पर जिदारन एक दीवार, युरीदु अन यनक़द जो चाहती थी कि गिर पड़े, युरीदु चाहती थी अन यनक़द कि वो गिर पड़े। इनक़द्दल जिदार का मतलब जिदार गिर पड़ी, यानी चाहती थी कि गिर पड़े का मतलब यानी गिरने के बिल्कुल करीब थी, यानी वो माइल हो रही थी और करीब था कि पूरी तरह गिर जाती, गिरने के करीब थी, ये मतलब है। जिदारन तो उन दोनों ने पाई वहां पर एक जिदार, एक दीवार, युरीदु अन यनक़द जो करीब थी कि गिर पड़े। फ़अक़ामहु बस उसने खड़ा कर दिया उसको, यानी उसको सीधा कर दिया, उसको दुरुस्त कर दिया। हजरत खضر ने उस गिरने के करीब जो दीवार थी वो सीधा दीवार को सीधा कर दिया, मजबूत ठहरा दिया। फ़अक़ामहु बस खड़ा कर दिया, सीधा खड़ा कर दिया उसको। क़ाला अब यहाँ पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम शर्त को भूल गए और कहने लगे, क़ाला कहा, लौ शि'ता अगर तू चाहता, लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा तो तू जरूर हासिल कर लेता उस पर उजरत। तो उन्होंने कहा कि इन बस्ती वालों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। अब तूने इनके इस दीवार को दुरुस्त कर दिया है तो तू उनसे उजरत ले लेता। क़ाल लौ शिता कहा अगर तू चाहता, लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा तो जरूर हासिल कर लेता उस पर उजरत। क़ाला कहा यानी खज़िर ने, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब यहाँ पर मेरे और तेरे दरमियान जुदाई होगी। और जैसा कि खुद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अब की बार अगर मैं कुछ बोलूं तो मेरा और तेरा मामला अभी यहाँ से तू मुझे साथ में ना रखना। तो उनके इस कहने के मुताबिक उन्होंने कहा कि अब मेरी और तेरी यहाँ पर जुदाई है। क़ाल हाज़ा कहा ये फ़िराक़ु बैनी व बैनिक जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। सउनब्बिउका बितावील मा लम तस्तति अलैहि सबरा सउनब्बिउका अनकरीब मैं बताऊंगा तुझको बितावीली तावील उसकी यानी हकीकत उसकी, तावील उसकी या तफसीर उसकी, मालम तस्तति अलैहि सबरा तू इस्तिताअत न रख सका जिस पर सब्र करने की। यानी ये तीनों वाकयात जो हुए उनकी हकीकत, उनकी तावील मैं तुझ पर बयान करूंगा। अम्मा सफीनतु रही वो कश्ती, फकानत यानी वो कश्ती जिसको खज़िर अलैहिस्सलाम ने सवार होने के बाद जिसमें सुराख कर डाला था, यानी उसको ऐबदार बना दिया था। अम्मा सफीनतु रही वो कश्ती, फकानत लिमसाकीन तो वो चंद मिस्कीनों की थी, वो चंद मिस्कीनों की कश्ती थी। यामलूना फिल बहर जो काम करते थे समंदर में। फ़अरदतु अन अईबहा तो मैंने चाहा कि उसमें ऐब लगा दूं, उसको ऐबदार बना दूं, यानी अईबहा आब यईबु ऐबन यानी ऐब लगाना, ऐबदार कर देना किसी चीज के अंदर को ऐबदार कर देना। फ़अरदतु अन अईबहा बस मैंने चाहा कि उसे ऐबदार बना दूं। व कान वराअहुम मलिकुन और था उनके आगे मलिकुन एक बादशाह, यअखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा जो लेता था हर एक कश्ती को गस्बन गस्ब करके। यानी उसके आयबदार बनाने की वजह ये थी कि आगे चलकर एक ऐसी जगह आ रही थी कि जहां पर एक बादशाह ऐसा था कि जो भी कश्ती वहां पर आती थी अगर वो अच्छी सही सालिम हो तो उसको गस्ब कर लेता था, छीन लेता था, खुद कब्जा कर लेता था। तो इसीलिए उन्होंने उसमें ऐब डाल दिया, क्योंकि ऐबदार हो तो वो नहीं लेता। लेकिन अगर कश्ती सही सालिम और अच्छी होती तो वो उस पर कब्जा कर लेती थी उसकी पुलिस। तो इसीलिए उन्होंने उन मसाकीन की मदद करने के लिए उसमें ऐब लगाया, उसमें सुराख डाली, लेकिन वो इस तरह डाली कि वो ना डूब सके। वकाना वराअहुम और था उनके सामने यानी आगे मलिकुन एक बादशाह, या खुदू जो ले लेता था कुल्ल सफीनतिन हर एक कश्ती को, यानी जिसमें ऐब ना हो ऐसी कश्ती को। हर एक कश्ती से मुराद यानी ऐसी कश्ती जिसमें ऐब ना हो, गस्बन गस्ब करके। तो ये एक बात हुई कश्ती की, उन्होंने कश्ती में सुराख क्यों डाला। अब दूसरी तरफ आए, वम्मल गुलाम और रहा वो लड़का, यानी वो लड़का जिसे खज़िर ने जो है कत्ल कर दिया था। वम्मल गुलाम और रहा वो लड़का, फकान अबवाहु मुमिनीन तो उसके माँ बाप मोमिन थे। अबवाहु अबवाहु से मुराद उसके वालिदैन मुमिनैन मोमिन थे। फखशीना तो हमने खौफ किया, हम डर गए, अन युरहिक़हुमा कि वो डाल देगा उन दोनों को तुग़यानन सरकशी और कुफ्र में। यानी बस हमने डर गए कि वो उनको तकलीफ देगा, यानी बाद में बड़ा होकर ये लड़का
اپنے والدین کے کا نافرمان بنے گا اور اپنے والدین کو سرکشی اور ناشکری کی وجہ سے تکلیف میں ڈال دے گا. فاردنا، تو ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما ربہما، کہ بدل کر دے ان دونوں کے لیے، ربہما ان کا رب، خیرم منہ، بہتر اس سے، یعنی اس لڑکے سے، زکاتن پاکیزگی میں، وہ اقرب رحمہ، اور زیادہ قریب صلہ رحمی میں. تو ہم نے چاہا کہ اللہ ان دونوں کو، ان دونوں مومن والدین کو اللہ اس سے بہتر لڑکا عطا فرمائے جو اپنی پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور صلہ رحمی میں بھی اس سے بہتر ہو. فاردنا، تو ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما ربہما، کہ بدل کر دے ان دونوں کو، ربہما ان کا رب، خیرم منہ زکاتن، ان کا رب ان دونوں کو بدل کر دے ان کا رب خیرم منہ، بہتر اس سے، یعنی ایک لڑکا بہتر اس لڑکے سے، زکاتن پاکیزگی میں، واقربا، اور زیادہ قریب، رحمہ صلہ رحمی میں. اب یہ ہو گیا لڑکے والا معاملہ. ابھی تیسرا معاملہ جو دیوار کو انہوں نے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا. وامل جدارو، اور رہی جدار، یعنی رہی وہ دیوار، فکان لغلامین یتیمین، تو وہ دیوار تھی دو بچوں کی یتیم، یعنی دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، فی المدینتی، شہر میں. بس وہ دیوار دو یتیم لڑکیوں کی ملکیت تھی، فی المدینتی، شہر میں. وکان تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے ایک خزانہ تھا ان دونوں کا، یعنی اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا ان دونوں بچوں کے لیے. وکان ابوہما صالحا، اور ان دونوں کا باپ نیک تھا، یعنی ان کا باپ نیک تھا جو گزر گیا، اور اس دیوار، یہ تین بچے تھے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا. فاراد ربک، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، ویستخرجا، اور وہ دونوں نکال لیں، کنزہما، اپنا خزانہ. تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دیوار ابھی سیدھی کر دی جائے، تاکہ بعد میں وہ جب تک جوان ہو جائیں تو اس خزانے کو وہ حاصل کر سکیں. رحمتم من ربک، رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، یعنی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، باپ نیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کی حفاظت اور ان کے بیٹوں کی حفاظت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کو، اللہ نے اپنی طرف سے ان پر رحم فرماتے ہوئے اس خزانے کی حفاظت کے لیے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دیوار کو سیدھی کر دیں. وما فعلته عن امری، اور نہیں کیا میں نے وہ کام میری مرضی سے، یعنی جو بھی میں نے کیا یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. وما فعلته عن امری، اور نہیں کیا میں نے اس کو میری مرضی سے. ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، وہ تعویل ہے ما لم تستطع علیہ صبرا، اس چیز کا یا اس کام کی جس پر تو استطاعت نہ رکھ سکا صبر کرنے کی. وہ تعویل ہے اس کی کہ تو استطاعت نہیں رکھ سکا جس پر صبر کرنے کی.